السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج میں یہ موضوع لے کے آیا ہوں اور یہ بڑا ضروری تھا کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جی ذکر و اذکار کرنے کے بعد، مرید ہونے کے بعد جو ہے وہ روح کے لطائف کیا ہیں، یہ لطیفہ کون سا ہے، وہ لطیفہ کون سا ہے، اس میں 6 لطائف ہیں، 7 لطائف ہیں، 8 لطائف ہیں، یہ ہے وہ ہے، خفی ذکر کیا ہے، جلی کیا ہے، مخفی کیا ہے، اخفی کیا ہے، ذکر جلی کیا ہے، سری کیا ہے۔ میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، آپ کو جتنا میں ان چکروں میں الجھاؤں گا آپ کو راستہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ نکلنے کی بجائے اور زیادہ الجھ جائیں گے۔ تو ایسے مسائل کو آسان طریقے سے بیان کرنا چاہیے تاکہ سننے والے کو اس کی سمجھ آئے۔ سب سے خاص جو چیز ہے، اس راستے کا جو مغز ہے، اس راستے کی روحانی زندگی کی جو روح ہے، وہ محبت ہے۔ روحانی زندگی کا حاصل مغز جو چیز ہے وہ محبت ہے۔ اگر انسان کے اندر وہ محبت اور شوق اور جستجو پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں محبت کی وجہ سے ہیں۔ تجسس کس وجہ سے؟ محبت کی صفت ہے۔ تجسس محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ذوق محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، شوق محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، طلب، آرزو، خضوع و خشوع، رابطہ، لگاؤ، محبت، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے راستے کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں، وہ شوق جو ہے، یہ ساری کی ساری صفت محبت کی ہے۔ تو جب محبت انسان پہ غالب آتی ہے، کسی مرید صادق کو جو محبت، اللہ کے راستے کی محبت جو ہے، وہ پیر و مرشد کی بیعت کے بعد جو محبت اپنی گرفت میں لیتی ہے، اپنا غلبہ لے لیتی ہے، تو محبت ان تمام لطائف پہ غالب آ جاتی ہے۔ آپ کو کسی لطائف میں الجھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت ہی وہ لطائف بن جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سرور بھی حجاب۔ اگر آپ کے اندر وہ محبت ہی نہیں، آپ کے اندر وہ لگن ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، وہ آتش عشق کا شعلہ ہی آپ کے اندر دہک نہیں رہا، تو آپ کو یہ ذکر و اذکار، یہ مراقبے جو ہے، یہ کیا چیزیں یہ آپ کو ان سے حاصل ہوگا؟ آپ کو ان سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ آدھی رات کو اٹھ کے وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھنا اور ذکر اللہ کے کرنا اور اپنے جسم کو تھکانا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو خودی کیا چیز ہے؟ وہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ خودی جو ہے یہ روحانی صفت کا نام ہے، یہ روحانی اوصاف ہے۔ تو محبت جو ہے یہی آپ کو اس خودی تک لے کے جائے گی، اس روح تک لے کے جائے گی۔ محبت مجازی ہی در حقیقت جب محبت حقیقی میں منتقل ہوتی ہے، مجاز یہاں میں مرشد کو بولا ہے، مرشد کے ظاہری وجود کو، تو وہ مجازی محبت، پیر کامل کی وہ مجازی محبت جو ہے، جب وہ عشق حقیقی کے رنگ میں بدلتی ہے، ڈھلتی ہے، تو پھر جا کے وہ آپ کی وہ محبت جو ہے وہ روحانی محبت میں داخل ہو جاتی ہے، وہ آپ کی روحانی محبت ہوتی ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ تو اس لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو محبت در حقیقت جو ہے وہ تمام ان لطائف پہ غالب آ جاتی ہے، اور وہ لطائف خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لطائف تمام ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں جا کے آپ لطائف کے چکروں میں نہ پھنسیں، دعا مانگے رب سے آپ کو سچی محبت، آپ کو صدق نصیب ہو جائے، وہ شوق نصیب ہو جائے۔ شوق سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، شوق سے بڑا مرشد کامل کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی حضرت اویس کرنی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن شوق کا معیار کس حد تک تھا کہ آپ کو وہ چیز نصیب ہوئی، حالانکہ آپ نے یہ لطائف کی تربیت تو کسی سے نہیں لی کہ یہ لطیفہ کون سا ہے، وہ لطیفہ کون سا ہے، یہ ذکر کون سا ہے، وہ فکر کون سا ہے، یہ مراقبہ کون سا ہے، وہ تصور کون سا ہے۔ اس قدر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہوئے کہ اپنی ذات ہی اس محبت نے مٹا دی، دوئی سے نکال کے یکتائی میں وہ چیز لے آئی۔ اگر وہاں یکتائی نہ ہوتی،
وہ محبت ایک نہ ہوتی، محبتیں دو ہوتی تو کبھی بھی مولا علی اور عمر فاروق آپ کے پاس حضور کا جبہ مبارک لے کے نہ جاتے۔ وہاں دو ہی نہیں تھی، وہاں طالب اور مطلوب ایک تھے۔ یہاں صفت کی بات ہو رہی ہے، ذات کی بات نہیں میں کر رہا۔ تو اسی لیے پھر جب حضرت اویس کرنی نے پوچھا عمر فاروق سرکار سے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ فرمانے لگے ہاں میں نے تو ساری زندگی ان کے پاس نکالی ہے، میں نے ان کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو جب آپ نے پوچھا کہ ان کی ابروئیں ملی ہوئی تھیں یا فاصلہ تھا، تو وہ ایسا جواب تسلی بخش نہ دے سکے، تو پھر آپ نے اس کی وضاحت کی حضرت اویس کرنی سرکار نے۔ اب دیکھ لیں کہ ظاہری طور پہ انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن یہاں دوئی سے یکتائی والی بات ہے۔ ایسا خیال ہے یار میں گم ہو گیا ہوں، میں آؤں گا اب نظر کسی اہل نظر کو میں۔ تو محبت کی یہ صفت ہے کہ وہ دوئی سے نکال لیتی ہے۔ محبت تمام لطائف کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ محبت کا لطیفہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تمام لطائف خود محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس وقت انسان تمام لطائف کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ محبت مرشد تھی باب اللہ شاہ صاحب کے پاس، جو شاہ عنایت کی محبت میں اس قدر گم ہوئے کہ پھر جا کے انہوں نے یہ فرمایا کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدونی منوتی دو رانجھا ہیر نہ کھو کوئی۔ تو یہ محبت کی صفت تھی جو طالب کو مطلوب میں کر دیتی ہے، ذاکر کو مذکور میں کر دیتی ہے، ساجد کو مسجود میں کر دیتی ہے۔ تو محبت سے بڑا رہبر کوئی نہیں، محبت سے بڑا مرشد کوئی نہیں۔ محبت ہی تمام دردوں کا علاج ہے۔ جس کے پاس وہ محبت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آنسو جو آتے ہیں انسان کو، یہ محبت کی صفت ہے۔ جوں جوں انسان اس محبت میں دہکتا ہے تو در حقیقت یہ محبت، یہ آپ کے جسم میں دوڑتا ہوا لہو، آپ کے وجود کے اندر دوڑتا ہوا لہو، جب محبت کی شدت اس لہو کو پانی میں کنورٹ کر دیتی ہے، تو وہ پانی جب آپ کی آنکھوں سے گرتا ہے تو در حقیقت وہ محبت کی صفت ہے، اور وہ پانی در حقیقت وہ لہو ہوتا ہے۔ اور اسی بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جگر خوں ہو تو جگر خوں کس سے ہوتا ہے؟ وہ تو محبت کی صفت ہے۔ محبوب کے لیے جگر خوں اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ محبت کرتی ہے، اور وہی محبت علامہ اقبال سرکار کو نصیب ہو جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ جنت کو دیکھنا بھی اقبال صاحب گوارا نہیں کر رہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو محبت ہی در حقیقت چشم تر پیدا کرتی ہے، اور چشم تر ہی چشم بینا پیدا کرتی ہے۔ اسی کے بارے میں اقبال صاحب نے وہ فرمایا کہ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو چشم دل میں نظر پیدا محبت کی صفت سے ہوتی ہے۔ اب یہاں اقبال صاحب کسی لطیفے کے جو ہے وہ محتاج نہیں تھے کہ میرا فلان لطائف جو ہیں اس کا وہ لطیفہ وہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا وہ لوگ جو اسم اللہ کے پرستار ہیں، اللہ کوئی اسم کا نام نہیں ہے، اللہ ایک ذات ہے۔ تو انہوں نے اکثر فیس بک پہ وہ دل لگائے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا کچھ حاصل نہیں ہے، اوپر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ کسی نے کبوتر کی آنکھ میں اللہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو تو باہر کائنات میں ڈھونڈ رہا ہے، تو خود اس کی صفت میں گم کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس لیے ان لوگوں کے عجیب ہی طرح کا انہوں نے تصوف شروع کیا ہے، عجیب طرح سے لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسم کا ورد کیا کرو، اسم کا ورد کیا کرو۔ دل میں نقشہ جو اتارنا ہے نا، یا اپنی صورت پہ کسی کا نقشہ اپنے لے کے آنا ہے، تو آپ کے پیر و مرشد پیر کامل ہیں، اس کامل کی صورت کا برقع آپ نے اوڑھنا ہے۔ آپ اس اسم میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جہاں پہ جا کے حضرت جنید بغدادی سرکار جب چل رہے تھے تو پیچھے ان کا مرید انہی کے نقش قدم پر چل رہا تھا، تو آپ مڑ کے دیکھ کے فرمانے لگے کہ اگر میری کھال بھی تم کو پہنا دی جائے تو تم جنید بغدادی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا حال جنید بغدادی جیسا نہ۔ تو اس لیے وہ لوگ جو اس لفظ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اسم اللہ کا، اسم اللہ کا، اسم اللہ کا، یہ اسم کی تعلیم کہاں سے لوگوں نے داخل کر لی؟ یہاں پہ آپ نے پیر و مرشد کا تصور کرنا ہے،
اور اپنے دل میں جگہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو دینی ہے کہ اللہ کے سوا اس دل میں کچھ بھی باقی نہ رہ جائے، اسی کی محبت باقی رہ جائے۔ اسی بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں نفی ہستی کرشمہ ہے کہ دل آگاہ کا، لا کے پردے میں ہے دریا موتی الا اللہ کا۔ تو نفی ہستی در حقیقت یہی ہے کہ اپنی ہستی کو جو ہے وہ مٹا کے محبوب کی ہستی میں منتقل ہو جانا ہے۔ محبوب کون ہے؟ وہ مرشد کامل جس کی صحبت اور غلامی آپ نے اختیار کی، جس کو دیکھ کے آپ کا دل گواہی دینے لگا کہ یہی اللہ کا مقرب اور خاص بندہ ہے، اور اسی کی غلامی اختیار کی آپ نے، پھر اسی کا مراقبہ اور اسی کا تصور کرنا ہے، مرشد کامل کا۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے، واصف صاحب یہ فرماتے ہیں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ تو جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے اس کا دیدار کر سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر پیمانہ یہی ہے کہ وہ اپنے پیر مرشد کامل کا جو ہے وہی تصور کرے، اسی پیمانے سے اس کو دیکھ سکتا ہے، اس بے صورت کو صورت میں دیکھنے کے لیے یہی پیمانہ ہے، اور یہی جو ہے وہ اصول ہے حصول کے لیے۔ تو اس لیے پہلے ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنی اس زندگی کو اختیار کریں۔ یہ لطائف جو ہے ان کے پیچھے مت بھاگیں، اس محبت کو طلب کریں، اس سچی محبت کو۔ جہاں سچی محبت آ جاتی ہے وہاں تمام لطائف خود ہی آ جاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔